اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنْ اور یہ کہ اقیم آپ قائم رکھیں وجہ کا وجہ چہرہ کا اپنا وَأَنْ اقیم وجہ کا اور یہ کہ آپ اپنا چہرہ قائم رکھیں اپنا روح قائم رکھیں لِلدِّینِ دین پر حنیفہ ہر باطل سے بچ کر یکسو ہو کر وَأَنْ اقیم وجہ کا لِلدِّینِ حنیفہ اور یہ کہ آپ ہر باطل سے بچ کر یکسو ہو کر اپنا روح دین پر قائم رکھیں ولا اور نہ تکونن آپ ہرگز ہوں من المشرکین مشرکوں میں سے ولا تکونن من المشرکین اور ہرگز مشرکوں میں سے نہ ہو جائیں۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک حکم دیا ہے اور حضور کے توسط سے یہ آپ کی امت سے بھی خطاب ہے، آپ کی امت کے لیے بھی اس میں تعلیم ہے۔ پچھلی آیت مبارکہ میں یہاں مضمون ختم ہوا تھا، اللہ تعالی نے فرمایا تھا وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اے حبیب آپ فرما دے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے میں ہمیشہ اہل ایمان میں سے رہوں۔ آگے بھی اسی آیت مبارکہ کا تسلسل جاری ہے۔ اب اس آیت مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرا حکم دیا گیا ہے رب کی طرف سے، فرمایا وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حنیفہ اور یہ کہ آپ اپنا روح دین پر قائم رکھیں کہ اس میں کسی بھی قسم کی ملاوٹ نہ ہونے پائے، جن چیزوں کے کرنے کا اللہ تعالی نے حکم دیا ہے ان کو بجا لایا جائے اور جن چیزوں سے منع کیا ہے ان سے اپنے آپ کو روک لیا جائے۔ یہ ہے ہر بات حنیفہ کہتے ہیں ہر باطل سے جدا ہو کر یکسو ہو کر، کہ صرف اللہ کی طرف بندے کا رخ ہو۔ تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے اور آپ کے توسط سے آپ کی امت کو بھی خطاب ہے، آپ کی امت کو خطاب ہو رہا ہے، اور باطل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی امت کو علیحدہ علیحدہ کیا جا رہا ہے۔ ہر بندہ جو اللہ رب العزت پر ایمان لاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، تو اسے چاہیے کہ اللہ کے لیے کاملاً یکسو ہو کر عبادت کرے، اس میں نہ انسان کے نفس کا عمل دخل ہو، نہ دنیا کی محبت، نہ شہوانی محبت، اور نہ کوئی باطل معبود کوئی اس میں عمل دخل ہو، بلکہ خالصتاً انسان جو اپنی عبادت ہے رب کے لیے وقف کر دے اور رب کے لیے خاص کر دے۔ پھر آگے فرمایا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اور آپ ہرگز بھی مشرکوں میں سے نہ ہو جائیں۔ یہ ہمیں معلوم ہے کہ انبیاء کرام اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے ہوتے ہیں، منتخب ہوتے ہیں، لہٰذا شرک جو ہے ان کے قریب بھی نہیں پھٹک سکتا۔ تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت کو تعلیم دی ہے کہ اے میرے رسول کا کلمہ پڑھنے والو، جس طرح اللہ کا رسول اللہ کا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم شرک سے محفوظ ہیں، معصوم ہے، پاک ہیں، اسی طرح ان کی اتباع میں تم بھی اپنے آپ کو ہر طرح کے شرک سے محفوظ رکھو، اور جو مشرک اپنے آپ کو
شرک کی غلاظت سے آلودہ کرتے ہیں، پلیدی سے آلودہ کرتے ہیں، ان سے بچ کر رہیں۔ تو حضور کی وساطت سے امت کو بھی تعلیم ہو رہی ہے۔ اس کے بعد ہے سورہ یونس آیت نمبر 106، اس میں ارشاد فرمایا وَلَا اور نہ تدعو آپ عبادت کریں من دون اللہ اللہ کے سوا ما ان کی لا نہیں ینفعوکا ینفعو وہ نفع پہنچا سکتے کا آپ کو، ولا اور نہ یدرو کا یدرو نقصان پہنچا سکتے ہیں کا آپ کو، ولا تدعو من دون اللہ ما لا ينفعک ولا یضرک۔ اب اس آیت مبارکہ میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے آپ کی امت کے ہر فرد کو خطاب کیا جا رہا ہے۔ فرمایا اے سننے والے، تو اللہ کے سوا کسی بھی بت کی عبادت نہ کر جو نہ تجھے نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ تجھے نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ فَإِن فَعَلْتَ فَإِن پھر اگر فعلتا تو نے کیا، فَإِنَّكَ تو بے شک تو اذن اس وقت من الظالمین ظالموں میں سے ہوگا۔ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ اذن من الظالمین پھر اگر تم نے ایسا کیا تو بے شک تم اس وقت ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ تو فرمایا اب اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اپنی توحید کو مزید خالص کیا ہے اور اپنی قدرت، اپنی طاقت، اپنا اختیار جو معبودان باطلہ کے ماننے والے ہیں ان پر آشکار کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر امتی کو اس میں ہدایت ہے اور تعلیم ہے کہ وہ اپنے آپ کو کسی بھی طرح مشرکانہ عمل سے اپنے آپ کو آلودہ نہ کریں اور اپنے آپ کو بچا کر رکھیں۔ تو فرمایا وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ اور نہ اللہ کے سوا ان بتوں کی عبادت کریں جو نہ تمہیں نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ یہاں ما آیا ما لا ينفعک جو تجھے نفع نہیں پہنچا سکتے، ولا یضرک اور نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ میم زبر الف ما، یہ جو ما لفظ ہے یہ غیر ذوی العقول کے لیے آتا ہے، یعنی جو چیز عقل و شعور سے بے بہرا ہو، غیر جاندار ہو، اس میں کوئی نہ عقل ہو نہ شعور ہو، اس کے لیے بولا جاتا ہے ماں کا لفظ۔ انسان کے لیے ذوی العقول کے لیے عربی زبان میں لفظ آتا ہے من، میم زبر نون من، اور یہاں آیا ماں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے ہر امتی کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ جتنے بھی یہ معبودان باطلہ ہیں جن کو انسانوں نے خدا بنا رکھا ہے، بت ہیں، انسانوں کے تراشیدہ پتھر ہیں، انسان ان کے آگے جھکتا ہے، سجدے کرتا ہے، منتیں مانتا ہے، تو فرمایا یہ سب انسان نہ تجھے نفع پہنچا سکتے نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، انہیں تو خود تم اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہو، انہیں خود اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو، تو پھر یہ تمہارے نفع و نقصان کے مالک کیسے ہو سکتے ہیں، جبکہ وہ خود بھی اپنی ذات کو بھی نہ کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ تو یہ جو بت ہیں جو بے بس ہوتے ہیں، مجبور ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے ان کی بے بسی، بے مائیگی اور ذلت و رسوائی کا ذکر کیا ہے، فرمایا وہ اللہ کے مقابل نہیں ہو سکتے۔ اس لیے اے انسان جب وہ اللہ کے مقابل نہیں ہو سکتے، بے بس ہیں، مقہور ہیں، مجبور ہیں،
تو پھر وہ تیری عبادت کا مرکز بھی نہیں ہو سکتے. تیری عبادت کا مرکز وہی اللہ ہے، وہی معبود برحق ہے جو تجھے نفع نقصان پہنچانے پر قادر ہے. وہی معبود برحق ہے. آگے فرمایا فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ. پھر اگر تو نے ایسا کیا، اللہ کی تعلیمات کو، اس کی ہدایت کو پس سے پش ڈال دیا، نظر انداز کر دیا، تو فرمایا تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. تو آپ دیکھیے نا، اس آیت کا اسلوب بھی بتا رہے ہیں کہ اس میں بے شک صیغہ مخاطب ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا جا رہا ہے، مگر یہ دراصل جس طرح قرآن کی اور آیتوں میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ بعض آیات ایسی ہوتی ہیں جن میں حضور کو خطاب ہوتا ہے لیکن حقیقت میں وہ امت کو تعلیم ہوتی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی امتی یہ گمان بھی نہیں کر سکتا کہ معاذ اللہ آپ کوئی ظالموں میں سے ہوں گے. معاذ اللہ، استغفر اللہ، اللہ تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے. جو اس طرح کا عقیدہ رکھے وہ تو برباد ہو گیا، تباہ ہو گیا. تو یہ آپ کے توسط سے امت کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ اے سننے والے، اے مخاطب، اگر تو نے ایسا کیا، کسی اور کا معبود بنا لیا، تو پھر تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. ظلم کہتے ہیں وضع الشیء فی غیر محلہ، کہ جو کسی چیز کا محل ہوتا ہے اس کے علاوہ اس چیز کو دوسری جگہ پر رکھ دینا، اسے بولتے ہیں ظلم. مثلا عبادت کا مستحق کون ہے؟ اللہ کی ذات، وہ معبود برحق انسانوں کا معبود ہے اور وہی عبادت کا مستحق ہے. تو انسان عبادت کے لیے کسی اور کے آگے جھک جائے، یہ ہے ظلم. یہ انسان اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے. جو ہستی، جو ذات عبادت کی مستحق ہے، اس کا حق چھین کر کسی اور جگہ کو دے رہا ہے، کسی اور معبود کو بنا رہا ہے. تو فرمایا جس نے ایسا کیا اس کا شمار ظالموں میں سے ہوگا. اس کے بعد ہے سورہ یونس آیت نمبر 107. اس میں ارشاد فرمایا وَإِنْ، اور اگر یمسسک اللہ، یمسس پہنچائے کا آپ کو، اللہ بدرن کوئی تکلیف، وَإِنْ یمسسک اللہ بدرن، اور اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے، فلا پس نہیں ہے، کاشفہ دور کرنے والا، کوئی بھی دور کرنے والا، لہو اس کو، اس تکلیف کو، الا مگر ہوا وہی. وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اور اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا کوئی اسے دور کرنے والا نہیں. وَإِنْ يُرِدْكَ، وَإِنْ، اور اگر يُرِدْكَ وہ ارادہ کرے، یرید وہ ارادہ کرے کا تیرے ساتھ، بِخَيْرٍ کسی بھی بلائی کا، فلا پس نہیں ہے، رادہ کوئی بھی رد کرنے والا، لفضلی ہی، لفضلی فضل ہی اس کے، فلا راد لفضلی ہی تو کوئی اس کے فضل کو رد کرنے والا نہیں. وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر وہ تمہارے ساتھ بلائی کا ارادہ فرمائے تو کوئی اس کے فضل کو رد کرنے والا نہیں. یصیب وہ پہنچاتا ہے، بھی اس کو یعنی اس فضل کو، میں جسے یشاء وہ چاہتا ہے، من سے عبادی ہی اپنے بندوں میں سے، یصیب بھی من یشاء من عبادی وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اپنا فضل پہنچاتا ہے. وہ ہوا، اور وہی ہے، الغفور الرحیم، الغفور بڑا بخشنے والا، الرحیم نہایت مہربان. وہ الغفور الرحیم، اور وہ بڑا بخشنے والا، نہایت مہربان ہے. اب اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اپنی قدرت، اپنی طاقت، اپنی قضاء و قدر کا ذکر کیا ہے.
کیونکہ یہ جو معبودان باطلہ کو ماننے والے مشرک، یہ ان کے بارے میں اس طرح کی عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ ہمارے نفع کے بھی مالک ہیں، ہمارے نقصان کے بھی مالک ہیں۔ جس طرح ہم سورۃ الانعام میں پڑھے ہیں، سورۃ الاعراف میں بھی پڑھا، مشرکوں کی ہم نے فطرت نیچر پڑھی جو قرآن میں ذکر ہوئی ہے، اور قرآن میں جو بیان ہوا ہے وہ حق ہے۔ باقی انسانوں کے بیان میں کچھ نہ کچھ کمی بیشی ہو سکتی ہے، مگر جو قرآن بیان کرتا ہے وہ حق بیان فرماتا ہے۔ تو انہوں نے اپنے آپ سے نقصان کو دور کرنے کے لیے اور زیادہ سے زیادہ فوائد حاصل کرنے کے لیے من گھڑت عقائد بنا رکھے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن میں کئی طرح سے، کئی اسلوب سے ان کا رد کیا ہے۔ تو یہاں بھی اللہ رب العزت نے اپنی تقدیر، اپنی قدرت، اپنی قضاء و قدر کا ذکر کیا ہے، اور یہاں بھی حضور کو خطاب ہے، اور حضور کے توسط سے آپ کی امت کو خطاب ہے، آپ کی امت کو تعلیم ہے۔ فرمائے اے مخاطب، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اور اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا کوئی دور کرنے والا نہیں۔ یعنی یہ بات اپنے ذہنوں میں، اپنے دل و دماغ میں محفوظ کر لو کہ کائنات میں اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی کسی کی تکلیف کو رفع کرنے والا نہیں۔ اللہ جس کو چاہے تکلیف پہنچا دے، اذیت میں مبتلا کر دے، نقصان میں مبتلا کر دے، اس کی پکڑ کر لے، اس کی گرفت کر لے، اس کو طرح طرح کے نقصانات سے دوچار کر دے۔ فرمایا اللہ اگر تجھے کوئی نقصان پہنچائے، فلا کاشف الا ہو، تو اس کو دور کرنے والا پھر وہی ہے۔ یہاں مراد ہو رہے ذاتی طور پر اسی کو اختیار ہے، اسی کی قدرت ہے، اسی کی قضاء و قدر ہے۔ ہاں اگر اس کا ارادہ ہو تو پھر اپنا اذن وہ جس کو چاہے عطا فرما دے، پھر جس کو چاہے عطا فرما دے۔ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے صحیح بخاری میں، من کان فی حاجتی اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، کہ جس شخص نے اپنے بھائی کی کوئی حاجت پوری کی تو اللہ تعالیٰ اس کی حاجت پوری فرمائے گا۔ تو اس میں بھی یہی ہے، حقیقت میں حاجت پوری کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو اسباب بنائے ہیں، تو جب اس کا امر ہوتا ہے تو ان اسباب کے ذریعے بندے کی مدد ہو جاتی ہے، مگر حقیقت میں جو پاور ہے وہ اللہ کی ہوتی ہے۔ انبیاء کرام، اہل اللہ صالحین، عام انسانوں کو جو قوت اختیار، طاقت ملتی ہے اللہ تعالیٰ کے اذن سے ملتی ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا ذکر ہے۔ پھر آگے فرمائے وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر اے انسان وہ تمہارے ساتھ بلائی کا ارادہ کرے، فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، تو کوئی اس کے فضل کو رد کرنے والا نہیں۔ جس طرح کوئی بھی اس کی طرف سے پہنچائے ہوئے تکلیف کو، نقصان کو کوئی بندہ بھی دور نہیں کر سکتا، اسی طرح جب وہ کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ فرما لیتا ہے تو خیر کا ارادہ چونکہ اللہ کا فضل ہوتا ہے، لہذا پھر کوئی بھی اسے رد کرنے والا نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ کا امر ہوتا ہے۔ پھر انسان چاہے جتنا مرضی ایڑی چوٹی کا زور لگا دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہم نے پڑھا کہ ان کے سامنے کتنے سینکڑوں ہزاروں جادوگر آ گئے اور انہوں نے کتنا عظیم جادو کر دیا، مگر چونکہ اللہ کا امر تھا انہیں تکلیف سے بچانا،
لہذا سارے جادوگر ناکام ہو گئے، اور اللہ کا ارادہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خیر پہنچانا، تو سارے جادوگر اور فرعون وہ اللہ کے فضل کو لوٹا نہ سکے، تو وہاں جادوگروں کی فرعون کی تدبیر کو بھی الٹ دیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خیر بھی پہنچا دی۔ اسی طرح غار ثور میں دیکھیں، جب آقا علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ شریف تشریف لے جا رہے تھے تو کیسے اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو محفوظ کیا، کیسے محفوظ کیا؟ وہ سارا لشکر پیچھے لگ گیا، ابو جہل سارے پیچھے لگ گئے، مگر غار ثور میں اللہ رب العزت کے امر سے، اب یہ دیکھیں یہ جو میں نے بتایا کہ اللہ کے اذن سے مخلوق جو ہے وہ ان کی طرف سے اسباب مہیا ہو جاتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جن کے بارے میں رب نے فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو واللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے گا لوگوں سے، اور آپ کی بعثت سے لے کر ہر لمحہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ رہا، ولادت سے بعثت اور وصال تک، اور قیامت تک آپ کے ساتھ ہے، آپ اللہ کے حبیب ہیں۔ تو وہاں دیکھیں اسباب کیسے بن گئے، ایک مکرے کے جالے، مکرے نے وہ جالا بن دیا غار ثور کے دروازے پر، اس کے دہانے پر، فاختہ نے انڈے دے دیے، کبوتر نے انڈے دے دیے، کیسے اللہ تعالیٰ نے اسباب بنا دیے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرما لیا تھا اپنے حبیب کو خیر پہنچانے کا، تو فرمایا پھر کوئی اسے رد کرنے والا نہیں اللہ کے فضل کو۔ اور جب سراقہ آپ کے پیچھے آیا، 2-3 بار اس کا گورا دنس گیا، بالآخر اس نے حضور سے معافی مانگی، تو آقا نے فرمایا ٹھیک ہے، تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہیں شاہ ایران کے کسریٰ کے سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں انہیں سونے کے کنگن پہنائے گئے، انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ تو یہ اللہ رب العزت کی قدرت کاملہ کا ذکر ہے کہ جب وہ کسی کو ضرر پہنچانا چاہے پھر کوئی اسے دور کرنے والا نہیں، اور جب وہ خیر کا ارادہ فرما لے تو پھر کوئی اسے رد کرنے والا نہیں۔ اس سے یہ بھی ہمیں پتہ چلا کہ اصلاً جو اللہ کا ارادہ ہوتا ہے وہ خیر پہنچانا ہوتا ہے مخلوق کو، شر پہنچانا اللہ کا ارادہ نہیں ہوتا۔ آپ یہ دیکھیں نا کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے ارادے کا ذکر کیا ہے وہ خیر کے ساتھ کیا ہے، شر کے ساتھ نہیں کیا۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر تجھے خیر کا ارادہ پہنچانا چاہیں تو شر پہنچانا اس کا اصل مقصود نہیں، اس کا اصل مقصود خیر پہنچانا ہے۔ پھر آگے فرمایا، جس طرح ہم قرآن میں اور مقامات پر بھی پڑھیں کہ اللہ کی رحمتی اس کے غضب پر ورحمتی وسعت کل شیء، قرآن میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر چیز پر حاوی ہے۔ تو دراصل بندوں پر جو خیر پہنچانا، رحمت پہنچانا، یہی دراصل اللہ رب العزت کی طرف سے اصل مقصود ہے۔ پھر آگے فرمایا یصیب بہ من یشاء من عبادہ، ہاں وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اسے پہنچا دیتا ہے۔ کس چیز کو؟ اپنے فضل کو، جسے چاہتے ہیں اپنے فضل کو اپنے بندوں تک پہنچا دیتے ہیں۔ اس کے چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں، اس کا کلمہ پڑھنے والے، اس کی اطاعت کرنے والے، اس کے آگے جھکنے والے، اس کے احکام ماننے والے، فرمایا جسے چاہے وہ یہ فضل عطا فرما دیتا ہے، جس کے ساتھ اس کا خیر کا ارادہ ہوتا ہے۔ اور قرآن میں ایک آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا حدیث مبارک میں فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، حدیث مبارک میں ہے یہ صحیح البخاری میں کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرنا چاہتا ہے اسے دین میں
فہم عطا فرما دیتا ہے، دین کی سمجھ بوجھ عطا کر دیتا ہے۔ تو یہ جو آپ قرآن سیکھ رہے ہیں، آپ بہنیں، آپ بھائی جو سیکھ رہی ہیں، تو یہ دراصل اللہ کا خیر کا ارادہ ہے جو آپ کو حاصل ہو رہا ہے، اللہ کی طرف سے خیر کا ارادہ ہے، اور یہ اللہ کا فضل ہے جس کے ساتھ بھی وہ خیر کا ارادہ فرمانے، جو اس آیت مبارکہ میں ذکر ہو رہا ہے، یصیب بہ من یشاء من عبادہ، اپنے بندوں میں سے جسے چاہے وہ یہ خیر عطا فرما دیتا ہے، فضل عطا فرما دیتا ہے۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اور وہ بڑا بخشنے والے نہایت مہربان ہے۔ اب یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے یہاں اینڈ پر اپنی خاص دو صفتوں کا ذکر کر دیا، بڑا بخشنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ سے منحرف ہو، اللہ کی اطاعت سے بھاگا ہوا ہو، منہ پھیرے ہوئے ہو، اگر وہ بھی اللہ کی بارگاہ کی طرف رجوع کر لے گا تو اللہ تعالیٰ اسے بھی بخش دے گا، اس پر بھی رحمت فرما دے گا، چاہے کوئی کافر اور مشرک ہی کیوں نہ ہو۔ اپنے شرک سے، اپنے کفر سے تائب ہو کر جب رب کی طرف رجوع کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو رب اس کی توبہ بھی قبول فرما لیتا ہے۔ تو فرمایا وہ بڑا بخشنے والے نہایت مہربان ہے۔ سورہ یونس آیت نمبر 108۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل آپ فرما دیں، یا ایہا اے الناس لوگو، قل یا ایہا الناس آپ فرما دیجئے اے لوگو، قد بے شک جاء آ گیا ہے، کم تمہارے پاس الحق و حق، من سے ربی رب کم تمہارے، قد جاءکم الحق من ربکم بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے حق آ گیا ہے۔ فمن اہتدی سو جس شخص نے اہتدی راہ ہدایت اختیار کی، فإنما تو صرف یہتدی وہ ہدایت اختیار کرتا ہے، لنفسی اپنے فائدے کے لیے، فمن اہتدی فإنما یہتدی لنفسی سو جس نے راہ ہدایت اختیار کی بس وہ اپنے ہی فائدے کے لیے ہدایت اختیار کرتا ہے۔ ومن ضل ومن اور جو شخص ضل گمراہ ہو گیا، فإنما تو صرف یضل وہ گمراہ ہوتا ہے، علیہا اپنے اوپر ہی، یعنی اپنی ہی ہلاکت کے لیے۔ ومن ضل فإنما یضل علیہا، اور جو گمراہ ہو گیا پس وہ اپنی ہی ہلاکت کے لیے گمراہ ہوتا ہے۔ وما اور نہیں ہوں، انا میں، علیکم علی اوپر کم تمہارے، بوکیل کوئی داروغہ، وما انا علیکم بوکیل اور میں تمہارے اوپر کوئی داروغہ نہیں ہوں کہ تمہیں سختی سے راہ ہدایت پر لے آؤں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے پھر اپنے حبیب کی زبانی یا ایہا الناس کہہ کر سارے لوگوں سے خطاب کیا ہے، جس طرح ہم پچھلی آیت میں پڑھے ہیں، آیت نمبر 104 میں، اس میں بھی اللہ رب العزت نے آیت مبارکہ کا آغاز قل یا ایہا الناس سے کیا تھا۔ ابھی اس آیت مبارکہ کا آغاز بھی قل یا ایہا الناس سے ہو رہا ہے۔ یہ اس سورت کی سیکنڈ لاسٹ آیت ہے۔ اس سورت کے شروع سے لے کر ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے توحید کے بارے میں، رسالت کے بارے میں، قیامت کے بارے میں،
قرآن کے بارے میں جو منکرین کے اعتراضات تھے ان کو ذکر کیا اور ان کا رد کیا۔ اور پھر آخری آیتوں میں جو ہم نے آیت نمبر 104 بھی پڑھی، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے حق کو اور باطل کو جدا جدا کر دیا، ایمان اور کفر کو جدا جدا کر دیا، تمیز کر دی۔ اب اس آیت مبارکہ میں بھی دنیا میں پائے جانے والے سارے طبقات کو پیغام دیا جا رہا ہے، وہ مشرک ہوں، وہ کافر ہوں، وہ منکرین ہوں، وہ بت پرست ہوں، ستارہ پرست ہوں، جتنے بھی روئے زمین پر انسان ہیں، چاہے وہ اہل ایمان ہوں۔ تو فرمایا قل یا ایہا الناس، آپ فرما دیں اے لوگو، قد جاءکم الحق من ربکم، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آ چکا ہے۔ یعنی یہ جو قرآن کی شکل میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ہے، رب نے فرمایا یہ تمہارے پاس حق آ چکا ہے۔ اب تم کدھر سے حق کو ڈھونڈنا چاہتے ہو، کدھر سے حق کو نکالنا چاہتے ہو؟ تم کیوں اسلام سے منہ پھیرے ہوئے ہو؟ اللہ کے فرمان سے، اللہ کے رسول کے فرمان سے کیوں تم منہ پھیرے ہوئے ہو؟ اور کہاں سے تم حق کے متلاشی ہو؟ کیا بتوں کے آگے سجدے کر کے تمہیں حق ملے گا؟ جو بول نہیں سکتے، جو سن نہیں سکتے، جو کھا نہیں سکتے، جو خود اپنے بھی نفع و نقصان کی طاقت نہیں رکھتے۔ تو فرمایا یہ آخری پیغام، یہ آخری وحی کی شکل میں، جو قرآن کی شکل میں اور آخری رسول تمہارے پاس تشریف لے آئے ہیں، یہ رب کی طرف سے حق ہے۔ ان کے علاوہ، ان کے خلاف جو بندہ جس طرف بھی جائے گا وہ باطل ہی کی طرف جائے گا، اسے باطل ہی ملے گا، حق نہیں ملے گا۔ آگے فرمایا فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، سو جس نے راہ ہدایت اختیار کی وہ اپنے فائدے کے لیے راہ ہدایت اختیار کرتا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور ضلالت دونوں کا نتیجہ بیان کر دیا کہ جو ہدایت پانے والے ہیں ان کو کیا ملتا ہے، اور جو ضلالت گمراہی خریدنے والے ہیں ان کو کیا ملتا ہے۔ یہاں دونوں کا نتیجہ بیان کر دیا، حق پر چلنے والوں کا اور ضلالت گمراہی کی راہ پر چلنے والوں کا، اور سیدھی سادھی بات کر دی ہر انسان کے لیے۔ فرمایا فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، کہ جو شخص بھی راہ ہدایت پاتا ہے وہ اپنی جان کے فائدے کے لیے پاتا ہے، اپنی جان کے فائدے کے لیے راہ ہدایت اختیار کرتا ہے۔ کوئی اور شخص جو راہ حق کو چھوڑے ہوا ہے، وہ چاہے راہ حق اختیار کرے یا نہ کرے، اس بندے کو اس سے کوئی سروکار نہیں۔ اس نے چونکہ راہ حق اختیار کر لی ہے، لہٰذا اس نے اپنی جان کے لیے بھلا کر لیا ہے، اپنی جان کا فائدہ کر لیا ہے، تو لہٰذا اسے ہدایت کا انعام ملے گا، یہ اللہ کی طرف سے انعام و اکرام کا مستحق ہوگا۔ اور آگے فرمایا وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، اور جو شخص گمراہ ہو گیا وہ اپنی ہی ہلاکت کے لیے گمراہ ہوتا ہے۔ جس نے راہ حق کو چھوڑ دیا، ہدایت کی راہ کو چھوڑ دیا، اللہ کے کلام کو چھوڑ دیا، اللہ کے رسول کے دامن کو چھوڑ دیا اور ان کے خلاف چل پڑا، تو وہ گمراہی کی راہ پر چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کا نقصان کسی اور کو نہیں، اس کا وبال اسی کی جان پر ہے۔ جس نے گمراہی کو اختیار کیا اس کا وبال اسی کی جان پر ہے، اور یہ اس کا نتیجہ بھگتے گا جو اس نے راہ حق کو چھوڑ کر گمراہی اختیار کی، فرمایا یہ اس کا نتیجہ بھگتے گا۔
اور دوسروں کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ آگے فرمایا وما انا علیکم بوکیل، اور اے حبیب آپ انہیں یہ بھی فرما دے، بتا دیں انہیں کہ میں تم پر کوئی دروگا نہیں ہوں، کوئی تم پر تھانے دار نہیں ہوں، کوئی تم پر ڈی ایس پی، ایس پی، کوئی کمشنر، کوئی ڈپٹی کمشنر، کوئی سی پی او، کوئی ڈی سی او، پر میں یہ تم پر نہیں ہوں، کوئی تم پر جبر کرنے والا نہیں ہوں۔ وکیل کا معنی یعنی سادہ الفاظ میں جبر کرنا، میں کوئی تم پر جبر سے ہدایت مسلط کرنے والا نہیں۔ جس نے بھی ہدایت پانی ہے اپنی مرضی سے پائے گا، اور جس نے گمراہی اختیار کرنی ہے وہ بھی اپنی مرضی سے کرے گا۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جبر ہو جائے یا اللہ کی طرف سے جبر ہو جائے، پھر تو اس نظام میں دنیا کے قائم کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں رہے گا۔ اس لیے اللہ تعالی نے حق اور باطل کو دکھا کر، ایمان اور کفر کو دکھا کر اس کے اختیار کرنا یہ انسان کے لیے لکھ دیا ہے۔ انسان کو اس کا اختیار دے دیا کہ وہ کس کو اختیار کرتا ہے، ہدایت کو اختیار کرتا ہے یا ضلالت گمراہی کو اختیار کرتا ہے۔ اس لیے فرمایا میں تم پر جبر کرنے والا نہیں، ہر کوئی اپنی مرضی سے ہدایت اور ضلالت کو پائے گا اور پھر اسی لحاظ سے انجام کا مستحق ہوگا۔ اس کے بعد ہے سورہ یونس، یہ آخری آیت مبارکہ سورہ یونس کی آیت نمبر 109۔ اس میں ارشاد فرمایا وَاتَّبِعْ، اور آپ اتباع کریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے۔ وَاتَّبِعْ، اے رسول آپ اتباع کریں، پیروی کریں، ما جو کچھ یوہا وحی کی جاتی ہے، الیکا الی طرف کا آپ کے، وَاتَّبِعْ ما یوہا الیکا، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اسی کی اتباع کریں جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے۔ وَاصْبِرْ، اور صبر کرتے رہیں، حتیٰ یہاں تک کہ یحکما فیصلہ فرما دیں اللہ، اللہ، حتیٰ یحکم اللہ، یہاں تک کہ اللہ فیصلہ فرما دے، وَہُوَ، اور وہ، خیر البہتر ہے، الحاکمین فیصلہ فرمانے والا، وَهُوَ خیر الحاکمین، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت فرما دی ہے، حکم دے دیا ہے، اور حضور کے توسط سے آپ کی امت میں سے ہر مبلغ، ہر داعی اسلام، اسلام کی طرف دعوت دینے والا، اسلام کی تبلیغ کرنے والا، ہر ایک کو حضور کے توسط سے یہ خطاب ہے، نصیحت ہے، حکم ہے۔ تو پہلی بات فرمائی دو چیزیں، پہلی فرمائی وَاتَّبِعْ مَا یُوحَىٰ إِلَيْكَ، اے حبیب جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے آپ اس کی اتباع کریں۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا، تو اسی کا پرچار کرنا ہے، اللہ کی صفات کا، اللہ کے افعال کا، اللہ کی قدرت کا، اسی کا پرچار کرنا ہے، اسی کی تبلیغ کرنی ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اسی کا پرچار کرنا ہے۔ قرآن برحق ہے، اسی کو پھیلانا ہے، اسی کی ترویج کرنی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہیں، آخری نبی ہیں، آپ کے ساتھ جو جڑتا ہے وہی آخرت کے انعامات پائے گا، اللہ کی قربتیں پائے گا، تو اسی کی اتباع کرنی ہے جو رب کی طرف سے وحی ہو رہا ہے۔ فرمائیے جو منکرین ہیں جس راہ پر بھی چلتے ہیں چلتے، انہیں چلنے دیں، انہیں چھوڑ دیں۔ حبیب کریم آپ نے اور آپ کے صحابہ نے اور آپ کے امتیوں نے اس وحی الہی کی پیروی کرنی ہے جو آپ کی طرف کی جا رہی ہے، انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیں۔ اور آگے فرمایا وَاصْبِرْ، اور صبر کرتے رہیں، تبلیغ دین کی راہ، دعوت دین کی راہ، مصطفی مشن کی راہ، مصطفی انقلاب کی راہ،
اللہ کے دین کو سر بلند کرنے کی راہ، اقامت دین کی جد و جہد کی راہ، اس میں آپ کو پھول نہیں ملتے، اس میں جگہ جگہ پر کانٹے بکھرے ہوتے ہیں، ہر طرف آپ کو مخالفین کا سامنا کرنا پڑتا ہے، صرف باہر سے نہیں بلکہ اندرون اپنے گھر میں سے بھی کبھی بیوی ہامن کے مخالف ہو جاتی ہے، کبھی ہامن بیوی کے مخالف ہو جاتے ہیں، کبھی بہن بھائی کے مخالف ہوتی ہے، کبھی بھائی بہن کے مخالف ہوتا ہے، کبھی رشتہ دار عزیز و قریب مخالف ہو جاتے ہیں، پھر اہل محلہ، پھر قرب و جوار کے رہنے والے، پر جو سنے، جن جن تک پیغام جائے وہ، تو حق کی راہ میں روڑے اٹکانے والے بہت سے پیدا ہو جاتے ہیں۔ اور یہ سورج چونکہ سورج یونس مکی ہے، اور مکہ مکرمہ میں آپ کو پتہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، صحابہ پر کتنے مظالم ہوئے تھے، اس لیے اللہ تعالی نے فرمایا کہ آپ کو یہ جو اسلام کا ابتدائی زمانہ ہے جس میں اسلام مغلوب ہے، مشرکین کی طرف سے، منکرین کی طرف سے جتنی بھی سازشیں ہوتی ہیں، تکالیف تنگیاں آتی ہیں، ان کے مقابلے میں تلوار نہیں اٹھانی، بلکہ کیا کرنا ہے؟ صبر سے مقابلہ کرنا ہے، صبر کا دامن نہیں چھوڑنا، صبر کو تھام کے رکھنا ہے، ہر لمحہ ہر موقع پر صبر کرنا ہے۔ جب سیدنا بلال رضی اللہ عنہ پر ظلم و جبر ہو رہا ہو، ظلم و ستم ہو رہا ہو، حضرت خباب بن ارد پر ظلم و ستم ہو رہا ہو، آل یاسر پر حضرت عمار بن یاسر، حضرت یاسر، حضرت سمیہ رضوان اللہ علیہم اجمعین ان پر ظلم ہو رہا ہو، فرمایا کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے، اللہ پر توکل رکھنا ہے، اللہ سے بہتری کی امید رکھنی ہے۔ حتی یحکم اللہ، یہاں تک کہ اللہ فیصلہ فرما دے، حق اور باطل کو جدا جدا کر دے، یا آپ کے لیے ہجرت کا دروازہ کھول دے، اسلام کی ترویج کا دروازہ کھول دے، اسلام کی اشاعت کا دروازہ کھول دے، فتوحات کا دروازہ کھول دے، یہ بھی اس سے مراد ہے۔ اور یہ بھی مراد ہے اللہ کا امر آ جائے، جس کا وہ مطالبہ کرتے تھے کہ ہم پر عذاب کیوں نہیں آ رہا، تو فرمایا اللہ کے امر کا، اللہ کے حکم کا انتظار کرے۔ آگے فرمایا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔ دنیا داروں کی طرح اللہ کے فیصلوں میں کسی پر ظلم نہیں ہوتا، کہ یہاں تو مال کی وجہ سے، دنیا کی وجہ سے دین فروخت ہو جاتا ہے، انصاف بک جاتا ہے، عدل بک جاتا ہے۔ فرمایا وہ رب ایسا ہے وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، وہ سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے، وہاں ظلم نہیں ہوتا، جو کسی کا حق ہوتا ہے اللہ رب العزت ہر کسی کو اسی کا حق ویسے ہی عطا فرماتا ہے۔ تو فرمایا اے حبیب، آپ کی دعوت و تبلیغ سے، ان مشقتوں کا سامنا کرنے سے، مصائب کا سامنا کرنے سے، اور آپ کے صحابہ، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتر فیصلہ فرمائے گا۔ اور پھر وہی ہوا کہ اسلام پر فتوحات کے دروازے کھل گئے، ہجرت مدینہ ہو گئی، غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ احزاب، پھر بالآخر 8 ہجری میں فتح مکہ ہو گیا، مکہ فتح ہو گیا۔ تو صبر اور عزیمت پر اجر ملا یا نہ ملا؟ رب کی طرف سے بے حد اجر و ثواب مل گیا، انعام مل گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے اس سورت مبارکہ میں پڑھا ہے، سنا ہے، سیکھا ہے، سمجھا ہے، اپنی انسانی حیثیت کے لحاظ سے ہم غلطیوں کوتاہیوں کے پتلے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے درگزر فرمائے، اور جو کچھ پڑھا لکھا سنا ہے اللہ تعالیٰ شرف قبولیت عطا فرمائے، ہمیں اس پر کامل فہم نصیب فرمائے، قرآن مجید کا کامل فہم نصیب فرمائے، جتنے بھی شرور و فتن ہیں، منکرین حق کے جتنے بھی عقائد باطل ہیں، ہماری حفاظت فرمائے،
جو اہل ایمان کی نشانیاں، اہل ایمان کے لیے حسائل ذکر کیے اللہ تبارک و تعالی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جو بیان کیا، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔